بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کسی بھی دن یا باسطو ایک چٹکی نمک پر پڑتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے گا، اتنا پیسہ آئے گا چیلنج کرتا ہوں سنبھال نہیں پاؤ گے۔ محترم ناظرین، رب کعبہ نے فرمایا کہ دنیا میں 5 وقت قبولیت کے ہیں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، نیا چاند قبولیت کی گھڑیاں لاتا ہے، یہاں تک کہ عیدوں کی راتیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب ان قبولیت کی گھڑیوں کو جس رب نے واضح فرما دیا کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، تو پھر ایسے موقع کو جو بندہ اپنی زندگی میں لاپرواہی میں گزار دے گا، وہ اپنے نصیبوں کو بند تالے کی طرح جکڑ لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں تو 5 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کسی بھی دن نمک کی ایک چٹکی پر رب کعبہ کا ایک نام جس ترتیب سے جس طریقے سے بتانے جا رہا ہوں ایسے ہی عمل کر لیجئے، بہت خاص ہے، بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، رزق میں وسعت کے لیے بے پناہ آزمودہ عمل ہے۔ وہ لوگ جو سالوں سے نوکری کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ لوگ جو کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو قرض سے نجات چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے تانوں سے تھک چکے ہیں، دنیا کی مایوسی سے اک چکے ہیں، ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرا بس چلے تو میں ان کو سمجھاؤں اور بولوں کہ مایوسی میں ڈوبے لوگوں کے سامنے محتاجی اور در در کی ٹھوکروں سے بہتر ہے کہ 5 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک ایک چٹکی نمک پر جس طریقے سے بتانے جا رہا ہوں عمل کر لیجئے، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک بار نظر کرم ہو گئی تو دنیا کی تمام خواہشات آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ عمل بہت خاص ہے، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو پوائنٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 5 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ طاق عدد میں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ نبی پاک پر پڑھیے گا درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ایک چٹکی نمک لے کر اپنے ہاتھ سے لیجئے گا اور وضو کرنے کے بعد نمک پکڑیے گا۔ وضو کرنے کے بعد ہی اس چٹکی کو لے کر کسی صاف پلیٹ میں رکھ لیجئے۔ اس چٹکی کو صاف پلیٹ میں رکھنے کے بعد آپ نے نمک پر اپنی نظر کو ٹکٹکی باندھ کر، یعنی کہ نظر نمک پر رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے نجات چاہتے ہیں، بے اولادی کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، کاروباری مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، گھر کی بے سکونی اور بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، کسی دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، مسئلہ کوئی بھی ہے، نمک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مقاصد کی نیت کر لیجئے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آنکھوں کو بند کر کے اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آنکھوں کو بند کر کے یا باسطو پڑھنا شروع کریں۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو زور سے مٹھی کو بند کر لیجئے جس میں آپ نے نمک رکھا ہوا ہے۔ یا باسطو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا باسطو کا مطلب ہے ہر مقصد میں غالب آ جانا، کامیابی کے لیے ہر مقصد میں کامرانی، حاجات، منت اور مرادیں پوری کروانے کے لیے یا باسطو کو ایک محبت اور عقیدت سے پڑھیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ یا باسطو خود بڑا طاقتور رب کعبہ کا نام ہے۔ ذوالحج کا مہینہ ہو یا باسطو کا ذکر ہو اور نئی زندگی کا آغاز ہو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں،
नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला अमल है। ये रातों को जाग कर इबादतें करके कामयाबी हासिल करने वालों, या बासितू का जिक्र नमक की चुटकी पर करके देखो। आपने या बासितू को दुनिया से ताल्लुक खत्म करते हुए या बासितू को 300 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जब जब आपकी जबान से जारी हो अपने मकसद को बार बार दोहराते रहें। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे मकसद पूरा हो जाएगा। बिन मांगे रब्बे काबा अता फरमाएंगे। आप जिस मकसद की कामयाबी की नीयत करके बैठे हैं उसके रास्ते में आने वाली परेशानियां, रुकावटें, आने वाले वक्तों में तमाम मुश्किलात परेशानियों का वाहिद हल है। ये आप अपने मकासद को रब की रजा में डाल दीजिए। या बासितू को 300 मरतबा पढ़ने के बाद मुट्ठी को एकदम से खोलना है। अचानक से मुट्ठी खोलकर नमक पर फूंक मारिए और इस नमक को अपने हाथ की हथेली पर रखते हुए, इतना अमल करने के बाद नमक को हाथ की हथेली पर रखे हुए दोनों हथेलियों को जोड़कर रब के हुजूर पेश हो जाएं और दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाएं कि ए मेरे मालिक व मौला, तेरा रिज्क नमक जो कि तमाम की तमाम रिज्क में इस्तेमाल होता है, खाने के तौर पर, गले की बीमारी के तौर पर, इसकी तासीर बहुत ज्यादा है। मौला करीम इस तेरी दी हुई इस नेमत पर जो या बासितू का जिक्र किया है, इसको बरकतों से माला माल फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा। फिर जिस नमक को आपने अपने घर की हड्डियां में डालकर सबको खिला दिया, इसका ऐसा फायदा होगा कि आपके घर से जिस के मुंह में नमक वाली हड्डियां जाएंगी उसको नजरे बद, हसद, जादू, जन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, पोशीदा अमराज खत्म हो जाएंगे, बीमारियां, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये नमक इस बंदे के अंदर जाकर रहमतों, बरकतों वाला बन जाएगा, क्योंकि रब्बे काबा का जिक्र है। आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे। जिस काम को नीयत से करेंगे इस नमक को खाने के बाद कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। इसको पढ़ते ही घर में आपके दौलत और रिस्क आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।